السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت کو بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات۔ ٹاپک ہمارا ہے سن المراہقتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹین ایج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی ذمہ داری ابو طالب پر آ گئی۔ ابو طالب کے although اپنے بھی بچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی سب کے فیورٹ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ ایز اے ٹین ایج بوائے آپ کے اندر جو ایک ڈسٹنگوشنگ کوالٹی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کو لے جایا کرتے تھے، اور جتنی دیر تک وہ پیسچرز میں گریز کرتی تھیں، بکریاں ہوں یا شیپ ہوں، آپ نیچر پر ریفلیکشن کیا کرتے تھے۔ آپ اس دنیا کی ریالٹی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، آپ مسٹریز کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں although ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو ایک کمپلیٹلی پیگن معاشرہ تھا، مشرک معاشرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آئیڈلز سے نفرت تھی۔ عام عرب اور ہر عرب کا ایک روٹین تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں بار بار اپنے آئیڈلز کی قسم کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی گفتگو میں کسی آئیڈل کو اس طرح سے قسم کھاتے ہوئے مینشن نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس ماحول دیکھتے تھے تو آپ کو بہت عجیب لگتا تھا، اس لیے کہ ہر کوئی ایک پاور، پوزیشن، سٹیٹس اور مال جمع کرنے کی سٹیٹ میں نظر آتا تھا۔ اسی لیے بہت سے سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کوئی ہارڈلی نظر آتا تھا۔ ان ہز چائلڈہڈ، ان ہز ٹین ایج، ہی واز اے کوائٹ پرسن۔ ان کے دوست نہیں تھے ایز سچ، تھے کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ کوائٹ رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کی انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ تھے جو کہ آپ کے آس پاس کے ٹین ایج لڑکوں کے انٹرسٹ تھے۔ آپ زیادہ تر کوائٹ ہوتے تھے، آپ زیادہ تر سوچتے تھے، ریفلیکشن کرتے تھے، شیپ کو لے کر جاتے تھے اور ان کو پیسچرز میں چرایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میرج سیلیبریشن میں جا رہے تھے۔ ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے کہ وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے دروازے کے قریب ہی تھے کہ آپ کو ڈیزی فیلنگز ہونے لگ گئیں۔ آپ کو لگا کہ جیسے آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے، اور آپ پھر واپس جا کر آرام کرنے لیٹے اور اتنا گہری نیند سوئے کہ آپ کی آنکھ صبح کھلی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو کیسے برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کاموں کے لیے سیف کرنا تھا، تو اللہ کے نبی کو اس طرح سے اللہ نے سیف کیا کہ وہ اس محفل کا حصہ نہیں بن سکے۔ Now here is a point، کبھی کبھی ہم خود کسی چیز کو بہت شدت سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہماری دعا مانگنے کے باوجود ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ کبھی کبھی ہمارے بچے کسی لائف سٹائل کی ایسپیکٹ کو بہت بے چینی سے اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے بھی ایکس وائی زیڈ وجہ سے وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ سو ٹیل دیم اینڈ ٹیل یور سیلف ٹو کہ اللہ آپ کو بہرحال اس چیز میں فال ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت جو گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں اس چیز کا مل جانا الٹیمیٹلی ان یور فیوچر آپ کو شاید اللہ سے خدا نخواستہ دور کر دے، کسی نیکی کے کام سے دور کر دے، کسی بہت اچھے ہائی پرپس کی طرف جاتے ہوئے قدموں کو روکنے کی وجہ بن جائے، جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گیدرنگ میں شرکت سے روکا۔
آپ کی زندگی گزر رہی تھی اراؤنڈ 12 to 14 14 to 15 ایئرز آپ کی ایج تھی. یہ ٹائم آیا کہ جس میں مکہ سے جو مرچنٹس ہوتے ہیں, جو بزنس کرنے والے سوداگر ہوتے ہیں, ان کا قافلہ سیریا جا رہا تھا. ابو طالب بھی اس میں جا رہے تھے. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا. دس واز دا فرسٹ جرنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف دا عربیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ اس قافلے کے اندر سیریا کی طرف بڑھے. سیریا کے اندر وہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں رومنز آتے تھے اور اس ٹائم پیریڈ میں مکن مرچنٹس کے ساتھ جو تھے وہ ٹریڈنگ کرتے تھے. جب یہ قافلہ سیریا کے قریب پہنچ رہا تھا, سیریا میں اس وقت ایک بہت ہی مارکیٹ پلیس میں پرومیننٹ جگہ تھی جو کہ نسلوں سے چلی آ رہی تھی, اور یہاں پر مونکس بیٹھا کرتے تھے, وہ اپنی میڈیٹیشن کرتے تھے, اور ایک کائنڈ آف ان کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں عبادت گاہ, یہ وہ تھی. نسل در نسل مونکس یہاں بیٹھا کرتے تھے اس وقت میں, اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کے بہت پرانے یعنی جو ریلیجس اسکرپچرز ہوتے ہیں یہ رکھے ہوتے تھے. اس ٹائم کا مونک بحیرہ تھا. بحیرہ اپنی میڈیٹیشن کرنے کے لیے کھلی ہوا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اس عبادت گاہ کے باہر, اور اس نے دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے. اس کو پتا چل گیا کہ یہ قافلہ مکہ سے آ رہا ہے. بحیرہ, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان آبزرو کر رہا ہوتا ہے چیز کو باہر کھلی فضا میں, تو کوئی چیز موو کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو انسان کی نظریں اس پر اٹک جاتی ہیں. تو بحیرہ بتاتا ہے کہ بحیرہ بھی اس کاروان کو, اس قافلے کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا تھا. واٹ ہی آبزروڈ کہ جب یہ قافلہ قریب آ رہا تھا مارکیٹ پلیس کے, تو کہتا ہے کہ میں نے آبزرو کیا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے جو ون آف دا ٹریولرز اس کے اوپر ہی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موو کر رہا ہے ساتھ ساتھ, جیسے جیسے کاروان موو کر رہا ہے, تو ایک چھوٹا سا بالکل بادل کا ٹکڑا کلیئر بلو اسکائی کے اوپر موو کر رہا ہے, جیسے کسی ایک ٹریولر کو وہ شیڈ کر رہا ہو. بحیرہ آبزرو کرتا رہا. اب ذہن میں رکھیں, بحیرہ دس از اے ریلیجس پرسن جس کے پاس صدیوں پرانے جو تھے وہ اسکرپچرز, ریلیجس اسکرپچرز موجود تھے. یہ جانتا تھا, اور ہی واز ان ویٹ. اس کو پتا تھا کہ جیزس کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول, ایک میسنجر نے آنا ہے, اور ان کے مینیوسکرپٹس کے اندر جو ان کے ریلیجیس پیپرز تھے, جو ان کے ریلیجیس جو صحیفے تھے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشن تھا کہ ایک رسول آئیں گے آفٹر جیزس, آرفن ہوں گے, ان کے یہ کریکٹرسٹکس ہوں گے. تو بحیرہ کو بہت شوق تھا, اور اس کی خواہش تھی, یہ پریئرز کرتا تھا کہ اس کو موقع مل جائے جیزس کے بعد آنے والے پروفٹ سے ملنے کا, اور یہ جانتا تھا کہ یہ مکہ میں آئیں گے. تو اب یہ قافلہ آتا ہوا بحیرہ دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کلاؤڈ ہے جو ایک کسی بھی ٹریولر کے اوپر ہے, اس کو نہیں پتا کس کے اوپر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ قافلہ مکہ پہنچ جاتا ہے, ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بحیرہ اس انٹینشن سے کہ شاید اس میں کچھ ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ شاید میں صحیح سوچ رہا ہوں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے بادل کو دیکھا ہے. اس لیے کہ اس نے آبزرو کیا تھا کہ وہ جب قافلہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک اس ٹریولر جو اس قافلے میں ہے, جب وہ کسی درخت کے سائے میں آتا ہے تو بادل ایک دم سے کلیئر اسکائی پر سے غائب ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ درخت کے پاس سے ٹریولر ہٹتا ہے تو بادل اس کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے. بحیرہ کو لگا میریکل ہے, بحیرہ کو لگا میرا خیال ہے. سو جسٹ ٹو کنفرم اس نے مکہ سے آنے والے اس پورے قافلے کو کھانے پر انوائٹ کیا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں, جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ والے حیران ہو گئے, اس لیے کہ وہ تو ہر سال آیا کرتے تھے سیریا ٹریڈنگ کے لیے, لیکن اور بحیرہ بہت پرانا ان کا مونک تھا, اور کہتے ہیں مکہ والے کہ اس سے پہلے بحیرہ نے ہمیں کبھی اس طرح سے کھانے پر انوائٹ نہیں کیا تھا, لنچ پر یا ڈنر پر انوائٹ نہیں کیا تھا. اینی ہاؤ وہ سب پورا قافلہ جو تھا وہ بحیرہ کے پاس کھانے کی دعوت پر پہنچا. جب یہ سب پہنچ گئے تو بحیرہ نے پوچھا کہ آپ سب لوگ آ گئے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں, ہاں سب نہیں ہیں, آلموسٹ سب ہیں, بس ایک نہیں ہے. تو بحیرہ نے پوچھا کہ کون نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ایک ینگ بچہ ہے جس کو ہم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں. بحیرہ نے کہا ان کو بھی بلائیے. کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو
ان میں سے ایک نے نام بتایا، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا ان کو بھی بلائیے، اور انسسٹ کیا کہ نہیں، آپ ان کو بھی بلائیں اور وہ بھی کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹین ایجر بوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ بھی کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ بحیرہ پورا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتا رہتا ہے، اور پھر بحیرہ جو ہے وہ کھانے کے بعد بہت سی چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے کر آتا ہے اور ان سے کچھ باتیں کرتا ہے، ان کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ان کا رائے پوچھتا ہے، آئیڈلز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے دیتے ہوئے بحیرہ کو بتاتے ہیں کہ دس از دا موسٹ ہیٹڈ تھنگ آن دا ارتھ، جو مجھے ناپسند ہے، بت اور ان کی عبادت، اور میں کبھی بھی ان کی جو ہوں وہ پریزنس پسند نہیں کرتا۔ بحیرہ چیک کرنے کے لیے کہ عرب کلچر کے اندر یہ نارمل عادت ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اپنے بتوں کی، تو بحیرہ چیک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اچھا اس کی اگر آپ قسم کھا لیں تو کیسے؟ تو اللہ کے رسول بالکل کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بحیرہ کو یقین ہونے لگ جاتا ہے، ابو طالب سے پوچھتا ہے یہ آپ کے کون ہیں، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ظاہر ہے ابو طالب چچا تھے اور اپنے دل کے ٹکڑے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ دل میں سوچتا ہے بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو لاسٹ پروفٹ آنا ہے جیزس کے بعد وہ آرفن ہوں گے۔ پھر بحیرہ ابو طالب کو یہ کہہ کر رخصت کرتا ہے کہ ان کی بہت حفاظت کیجیے گا، ہی از اے ویری پریشیس چائلڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ کی جوانی، جس میں ابھی آپ کے اوپر رسالت نہیں آئی، آپ کو اسی کے اندر وہ صفات نظر آتی ہیں جس سے آج ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں سمجھنے کے لیے میپنگ سسٹم نظر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ بعض اوقات آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ کوائٹ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ باقی لوگوں میں گھل مل نہیں رہا ہوتا۔ آپ سمجھیں اللہ اس بچے کو کسی کام کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کمزور ہے، ویک ول پاور کا ہے، بات نہیں کرنی آتی، انڈر کانفیڈنٹ ہے۔ کس نے کہا کہ آپ اس کو ایسا سوچیں؟ جو بچہ آج کے دور میں جہاں ہر انسان از لائک اے چیٹر باکس اینڈ کانسٹینٹلی اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر چیٹنگ ہو رہی ہے، اس پر بلاگ میں لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ انفلوئنسر بن کے جو ہے کچھ پوسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں سٹوریز ڈل رہی ہیں۔ اس پورے سیناریو میں آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہے جس کو سوشل میڈیا کا شوق نہیں ہے، آپ کا کوئی بچہ ہے جو بہت زیادہ فرینڈز نہیں بناتا، آپ کا کوئی بچہ ہے جو چیٹر باکس کی طرح ہر وقت چٹر 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 بولتا نہیں رہتا۔ یو شوڈ ٹیک کیئر آف دس چائلڈ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی بچوں کے اوپر آپ توجہ نہ کریں۔ بینگ پیرنٹس ہوتا کیا ہے کہ آپ کے 2-4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 4 میں سے 3 بچے آپ کو چیٹر باکس کی طرح ہر وقت جو ہے وہ بزی رکھتے ہیں، انوالو رکھتے ہیں، زیادہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کا کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ساری توجہ ان 3 کو ہینڈل کرنے میں اتنی زیادہ لگ جاتی ہے کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، اور وہ جو ایک کوائٹ سا ہے، اما ابا کو لگتا ہے وہ تو ہمارا انعام ہے، کونے میں بیٹھا رہتا ہے، تنگ بھی نہیں کرتا، بار بار جو ہے وہ خواہشات کی لسٹ بھی نہیں دیتا، بار بار فرینڈز کے ساتھ کہیں جانے کی بات بھی نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی ماں باپ اس کی ایک سیپریٹ سائڈ آف گرومنگ کرنے کی بجائے سم ہاؤ ماں باپ اس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خاموشی میں کتنی خیر رکھی ہے۔ سو دس میسج ٹوڈے از فار دا پیرنٹس ایکچولی۔ کس طرح سے؟ ہاں، ٹین ایج بچوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو خواہش کے باوجود، ٹین ایج بچوں سے بات کر رہی ہوں، اگر آپ کو خواہش کے باوجود وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہ رہے ہیں، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا شادی والا واقعہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ان کو سیو کیا۔ ان دا سیم وے اللہ آپ کو سیو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اما ابا آپ کو فرینڈز کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے، اللہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کسی بہترین ریوارڈ کے لیے۔
کسی بہترین کام کے لیے, کسی بہترین ایکسپٹینس کے لیے. اینڈ آئی ول ٹاک ٹو پیرنٹس ریگارڈنگ دا کڈ ہو از کوائٹ امنگ یور چلڈرن. پلیز باقی 2-4 بچوں پر جو آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان پر بھی توجہ کیجیے, لیکن پلیز جو بچہ خاموش ہے, جو بچہ آپ کو تنگ نہیں کرتا, جو آپ کا فرما بردار ہے, جو خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے, آپ جو کہتی ہیں مان لیتا ہے, آپ جو کھلاتی ہیں کھا لیتا ہے, he need your time too, he needs your attention too, he needs your counseling too, he needs your pampering too. دیکھیں اس میں کیا کوالٹی ہے اور اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے اس کو آلریڈی آپ کو تیار کر کے دیا ہے فار اے گریٹر کاز. اس پر اتنی محنت ضرور کریں کہ آپ اس کو پیارا, بہترین اللہ کا بندہ بنانے کی طرف اپنا وقت لگائیں. آپ اس کو اوور لک نہ کر جائیں. آپ اس کی اس کوالٹی کو, کہ وہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ ڈوبا ہوا نہیں ہے, وہ ایک سیپریٹ تھنکنگ کرنے والا بچہ ہے, اس کو ڈائریکشن دیں, اس کو پیار دیں, اس کو کانفیڈنس دیں. یہ مت کہیں انڈر کانفیڈنٹ ہے بیچارہ, بات نہیں کرنی آتی. ڈونٹ ڈو دس. بینگ اے پیرنٹ, میں اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچہ چنا ہوا ہے, اللہ نے اس کو اس زمانے کے فتنوں کے اندر ایسا بچایا ہے کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے رہا, جہاں ہر بچہ آلموسٹ مانسٹر بن چکا ہے. Give him or give her a special time and enhance the qualities. Give him or give her more confidence, اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے for a good cause, for a greater cause, دین کی طرف آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دن سے سیکھنے والا بنائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.